فرعون کو تو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کتنا بڑا ظالم تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، اور حامان اس کا وزیر تھا، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکوں میں سب سے بڑا دشمن اسلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہا کرتے تھے ہجرت سے پہلے۔ ابی بن خلف کہا کرتا تھا کہ محمد، میں نے یہ گھوڑا پالا ہے، اس گھوڑے کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں خوب، اور اس کو میں تیار کر رہا ہوں، اور اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر میں نعوذ باللہ تمہیں قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تجھے میں ہی قتل کروں گا۔ جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر آج محمد بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلاش کرتا پھرتا تھا اور یہ کہتا تھا لوگوں سے، اگر آج محمد بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حملے کے ارادے سے آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ صحابہ نے سوچا کہ دور سے ہی نمٹا دیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو قریب آنے دو۔ وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی سے برچھا لیا اور برچھا لے کر اس کے مارا۔ ذرا سی خراش، معمولی خراش گردن کے اوپر آئی، جس سے وہ اپنے گھوڑے کے اوپر سے گرا اور لڑکا، اور کئی مرتبہ اور کئی کلٹائیاں کھائیں اس نے، گھوڑے پہ سے گر گئی، لڑکتا رہا، کئی کلٹائیاں کھائیں، اور اٹھا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر کے اندر چلاتا ہوا گیا۔ لوگوں نے کہا ذرا سی خراش ہے، معمولی خراش ہے، اتنا چلاتا کیوں ہے؟ تو کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ محمد کی ماں ہے، محمد نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اس کہنے پر اگر وہ میرے اوپر اس وقت اگر تھوک بھی دیتے تو میں ان کے تھوک سے مر جاتا۔ ابو سفیان بڑے زور پر تھے اس لڑائی میں، غزوہ احد کے اندر۔ انہوں نے عار دلائی، شرم دلائی کہ اتنا چلاتا کیوں ہے، ذرا سی خراش ہے، معمولی سا زخم ہے، اتنا چلاتا ہے۔ اس کی چلانے کی آواز بیل کی طرح ہو گئی تھی، ذرا سی مار اللہ کے نبی کی۔ اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم، جتنی تکلیف مجھے محمد کی مار سے ہو رہی ہے، اتنی تکلیف اگر سارے حجاز والوں پر، سارے عرب والوں پر یہ تکلیف تقسیم کر دی جائے تو سارے حجاز والے مر جائیں، اتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے۔ اور خدا کی قسم، لات و عزیٰ کی قسم، مجھ سے محمد نے مکہ کے اندر کہا تھا، اگر اس کہنتے وقت اگر میرے اوپر وہ تھوک دیتے تو میں اس وقت مر جاتا۔ سوچنے والی بات ہے، عبرت والی بات ہے کہ ایک کافر، پکا کافر، سخت اسلام کا دشمن، لیکن اس کو اللہ کے نبی کی بات پر اتنا یقین ہے کہ اپنے مارے جانے میں اس کو ذرا بھی شک نہیں۔ ایک کافر کو یقین ہے اللہ کے نبی کے فرمان پر، اللہ کے نبی کی بات پر، اسلام کا دشمن، لیکن اس کو اللہ کے نبی کی بات پر اتنا یقین۔ ایک آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے کے باوجود، آپ سے محبت کے دعوے کے باوجود، غور کریں ہم اللہ کے نبی کے کتنے فرمان پر یقین کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے جو عذاب ہمیں بتائے ان سے ہم کتنا ڈر رہے ہیں۔ آج ہم غور کریں، آج ہمیں اللہ کے نبی کی بات پر کتنا یقین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایک کافر کو، اسلام کے دشمن کو اتنا یقین ہے، اتنا یقین آج ہمیں اللہ کے نبی کی بات پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا